نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے ہاتھوں پہ سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر بھی رکھ دیں، خدا کی توحید کی بات سے میں باز ہرگز نہیں رہ سکتا۔ یہ معبود جھوٹے ہیں، میں ان جھوٹوں کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ سابقہ دروس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ہے، دہرا لیجیے تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ازبر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل دنیاوی زندگی قبل از نبوت زندگی، مکی زندگی ساروں کی آواز نہیں آ رہی، مدنی زندگی پیدائش مبارکہ واقعہ فیل پہ 4 یا 55 دن بعد، واقعہ شک کے صدر پہلی دفعہ جو ہوا 4 سال کی عمر مبارک میں، والدہ ماجدہ کی وفات 6 سال کی عمر، دادا جان کی وفات 8 سال کی عمر، حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح سے وقت عمر مبارک 25 سال، تعمیر بیت اللہ کے وقت عمر مبارک 35 سال، پہلی وحی کا نزول 40 سال، مکہ میں شرک کا بانی عمر ابن لحی، کتنے سال تک خفیہ تبلیغ کی؟ 3 سال۔ اعلانیہ تبلیغ کب ہوئی؟ چوتھے سال۔ اب ہجرت سے پہلے جو 10 سال مکی زندگی ہے، ان کو ہم نے اس طرح گننا ہے کہ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال اور نبوت کا تیسرا سال، یہ خفیہ تبلیغ ہوتی رہی، اور نبوت کے چوتھے سال میں اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی۔ چوتھا اور 5واں سال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ تبلیغ کرتے رہے، اور اس تبلیغ کی جس طرح کہ بتایا گیا تھا کہ پہلی دعوت کتنے لفظوں پر مشتمل تھی؟ 4 لفظ، لا الہ الا اور اللہ، یہ 4 لفظوں پر جو ابتدائی دعوت مشتمل تھی۔ اور اس دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معبود کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی پر تنقید نہیں کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام تک نہیں لیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اتنے دشمن بن گئے کہ جان کے دشمن بن گئے، اور ہر تشدد والا حربہ انہوں نے آزمایا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ وہ عربی دان تھے، وہ الہ کا معنی سمجھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ جس وقت ہم یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو اس وقت جو مکہ میں رکھے ہوئے 360 ہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ مطالعہ کی ہمیں توفیق دے۔ 20ویں پارے کا پہلا رکوع آپ ترجمے کے ساتھ کوشش کریں کہ کل اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور پڑھ کر یہاں آنا ہے۔ آپ اس 20ویں پارے کے پہلے رکوع کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے اندر بار بار ایک آیت آتی ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی صفات کے تذکرے کے بعد اللہ سوالیہ انداز میں مخلوق سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ایسا الہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی اور الہ شریک ہو سکتا ہے؟ تو اس رکوع کو آپ جب قرآن مجید کے اس رکوع کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ الہ کے معنی کو سمجھیں گے، جس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ الہ کا معنی اس رکوع کے اندر بتایا گیا کہ جتنی بھی مخلوق پر مشکلات بنتی ہیں، ان مشکلات
کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، کوٹی قسمت کھڑی کرنے والا صرف اللہ ہے، زمین و آسمان کو اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ ساری کائنات چلانے کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بڑے کام بھی خود کرتا ہے، چھوٹے کام بھی خود کرتا ہے۔ اس ساری کائنات کو چلانے کے اندر نہ کوئی اس کا نبی اس کا شریک، نہ کوئی اس کا ولی اس کا شریک۔ جس وقت آپ یہ سارا رکوع پڑھیں گے تو آپ بھی کسی حد تک الہ کا معنی سمجھ جائیں گے، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ اپنی ذات کے اندر بھی اکیلا ہے اور اللہ اپنی مخصوص صفات کے اندر بھی اکیلا ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ پوری کائنات میں ہو رہا ہے، قیامت تک جو ہوگا، قیامت کے بعد جو ہوگا، وہ سارا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کی صفت کے اندر اللہ کا کوئی نبی بھی شریک نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو بھی کوئی کام کرنے والا ہے ہر کسی سے اللہ پوچھنے والا ہے، اور اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر گزرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر وقت ہر جگہ پر موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے جی۔ اس کی طرح کوئی ہر وقت ہر جگہ پر موجود نہیں ہے۔ یہ ساری صفات باری تعالیٰ ہیں۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر 360 جو رکھے ہوئے مکے کے اندر، ان میں حضرت ابراہیم کی تصویر، ان کے اندر حضرت اسماعیل کی تصویر، ان کے اندر اللہ کے ایک بزرگ بابا جی لات اس کا بھی بت ہے، اس کے اندر حضرت حابیل کا ابل نامی بت بھی ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کے اور اللہ کے ولیوں کی جو تصویریں ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ جو عقائد وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ کوٹی قسمت کری کرتا ہے، یہ جو ہے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، یہ بارشیں برساتا ہے، یہ ہر بات کو جاننے والا ہے، یہ نفع دینے والا ہے، یہ نقصان دینے والا ہے، ان سب سے نفی ہو جانی ہے۔ اسی وجہ سے تو کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ سارے معبود مل کر جو کام کرتے ہیں اللہ اکیلا کیسے کرتا ہے؟ یہ تو عجیب ہمیں دعوت دے رہا۔ تو جب اللہ کے نبی کی یہ دعوت جو ہے یہ بڑی ابتدا میں تو وہ مطمئن کہ کوئی بات نہیں، نوجوان ہیں، جذبات ان کے ابھرے ہوئے ہیں، چند دنوں تک ختم ہو جائیں گے، لیکن ختم کیا ہونا تھا وہ تو دن بدن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارکہ بڑھ رہی، روز بڑھ رہی ہے۔ پھر اس دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ سنجیدہ ہوئے کہ یہ وہ بات نہیں جو ہم سمجھ رہے تھے، یہ تو دن بدن بڑھ رہی ہے، کام خراب ہو رہا، اس کو روکنے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ کئی انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، جن کے اندر چند ایک جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے لکھے ہیں۔ دعوت توحید کو روکنے کے حربے، ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے والد صاحب تھے، ان کے پاس گئے، ایک دفعہ بھی، دو دفعہ بھی، تین دفعہ بھی، بالآخر ابو طالب بھی مجبور ہو کر کہنے لگے کہ بھتیجے اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، کروں تو کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، اور مجھے کہیں کہ میں اس دعوت توحید میں کہنے سے باز آ جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل الگ ہو جائیں، میرا کام اور میں جانوں میرا سارا ذمہ کس کے اوپر ہے؟ میری ساری ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ میرا مددگار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تمام انبیاء کی سیرت قرآن مجید کی زبانی آپ سنیں گے، انبیاء کرام پر مشکلات آئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ حضرات نے سنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے، بہت بڑی مشکل ہے۔ حضرت اسماعیل، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام دشمنوں کے اور کافروں کے نرغے میں گر گئے۔ بے شمار جتنے قرآن مجید کے اندر آپ نے واقعات پڑھے، ان سے پتہ چلتا ہے
انبیاء کرام پر بھی مشکلات آتی ہیں، اور انبیاء کرام نے مشکل وقت کے اندر کس کو پکارا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ آپ پڑھیں قرآن مجید، آپ پڑھیں گے نا تو قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، کہ مانگنے کے اندر کس سے مانگنا ہے، اس کے بارے میں انبیاء کا مسلک کیا ہے۔ اور اس کے اندر آپ سورۃ الانبیاء اس کو پڑھ لیں، سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ رب العزت چند اپنے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک پیغمبر ہیں، ان کے پاس جو ہے اولاد نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ اولاد مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، حضرت زکریا علیہ السلام بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا ایوب اذ نادى ربه، حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں میں گھر گئے ہیں، بیماری نے ان کو مغلوب کر دیا ہے، اور بیماریوں میں گھر کر وہ اپنی شفا کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ اسی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر گھر کے وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، اور ڈھیر سارے انبیاء ان سے پہلے گزرے ہیں، لیکن مصیبت کے اندر گھر کر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کسی نبی کو نہیں پکارا۔ بھائیو، یہی قرآن کی دعوت، یہی انبیاء کی دعوت، یہی ہماری دعوت ہے کہ قرآن مجید بتاتا ہے جب بھی مشکلات میں پھنس جاؤ تو کس کو پکارنا ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ کے ساتھ اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بڑے بڑے کام اللہ خود کرتے ہیں، اور چھوٹے کام اللہ نے اپنے ان پیاروں کے ذمہ لگائے ہوئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ یہی اختلاف تھا، اور اسی اختلاف کو لے کر اللہ کے نبی نے انہیں تعلیم دی کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور مخصوص صفات میں بھی اکیلا۔ تو اس دعوت کو روکنے کے لیے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے، ظلم و تشدد کیا گیا۔ کون سا ظلم تھا جو ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے وہ نہیں آزمایا؟ آپ سنیں گے آگے چل کر۔ اللہ اکبر۔ حجاج کرام کو روکنا، یہ بھی بات ہو چکی کہ آج کا موسم آ رہا ہے، اس کے لیے تشکیل دی گئی ٹیمیں کہ جتنے بھی مکہ کی طرف آنے والے رستے ہیں ان سارے رستوں پر بیٹھ جائیں اور آنے والے لوگوں کو کہیں کہ اس بچ کر رہیں، اس سے دور رہیں۔ اور الزامات، کئی الزامات لگائے کہ یہ کائن ہے۔ قرآن مجید سورۃ الحاقہ 29ویں پارے کے اندر اللہ نے ایک ایک الزام کی تردید کی ہے۔ فرمایا ولا بقول کاہن، کوئی لوگوں کائنوں کے کلام بلا ایسے ہوتے ہیں، کائنوں کے کلام تو ایسے نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے الزام لگایا شاعر ہے جی، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، شاعر ہے جی، مجنون ہے۔ فرمایا شعراء کے کلام تو ایسے نہیں ہوتے، مجنون تو دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں، ان کا یہ کلام نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، بار بار جو ہے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جادوگر ہے جی، عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ سارے الزامات انہوں نے لگائے۔ اللہ رب العزت نے انہی کی زبان سے ان سارے الزامات کی تردید بھی کروائی۔ اللہ اکبر۔ ظلم و تشدد، سگے چچا ابو لہب کی بات آپ نے سن لی، اس کی بیوی اروا بھی نام لکھا ہے اور کنیت اس کی ام جمیل بھی لکھی ہوئی۔ اس کی بیوی کیا کرتی؟ سارا دن جھاڑیوں والے کانٹوں والی جھاڑیاں اکٹھی کرتی، اور کانٹوں والی جھاڑیاں اکٹھی کر کے وہ کیا کرتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اندر بچھا دیتی کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزریں گے
تو کیا ہوگا؟ کانٹے انہیں چبھے۔ اسی طریقے سے یہ سارا خاندان عتبہ، عتیبہ اور یہ جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی دی ہیں۔ گو کہ عتبہ جو ہے یہ فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ بکری انہوں نے ذبح کی ابو لہب کے خاندان پر۔ اب بکری کی اوجری آپ حضرات جانتے ہیں ساری پیٹ کی گندگی کس میں ہوتی ہے؟ اوجری کے اندر۔ وہ گندگی بھری اوجری انہوں نے گھما کے زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف پھینکی۔ یہ اللہ کے نبی کے پڑوس میں رہتا تھا آپ کا چچا، اور وہ اوجری جو ہے وہ سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہنڈیا پک رہی تھی، اس کے اندر کی کتنے جو ہے نا کمینے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی سورت اللہ، تو یہ ابو لہب کی بیوی ایک دفعہ اس کو جب پتا چلا کہ یہ سورت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، محمد ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا، تو یہ پتھر پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بیت اللہ میں آ گئی۔ پتا تھا کہ بیت اللہ میں ہوگا، پتھر مار کر اس کا سر پھوڑوں گی، نعوذ باللہ، اس پر حملہ کروں گی، ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، میرے بارے میں کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، میرے بارے میں وہ یہ کہہ رہا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صدیق اکبر کے ساتھ ہیں، اور رسول اللہ صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے، ارادے بھی خطرناک لگتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ میری حفاظت کرے گا۔ پتھر لے کر آتی ہے اور آ کر حضرت صدیق اکبر کے پاس کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے ابو بکر بتاؤ تیرا ساتھی کدھر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہے۔ ابو بکر بتاؤ تیرا ساتھی کدھر ہے؟ میں سن رہی ہوں کہ وہ ہمارے بارے میں بڑی غلط باتیں کر رہا ہے، اور اس وقت اس نے کچھ شعر بھی کہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہمارے بارے میں وہ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہنے لگی کہ سنو میں بھی بہت غضب کی شاعرہ ہوں، اور میں بھی اس کی شعروں کے اندر ہجو کروں۔ اور اس نے ہجو کی، کہنے لگی مزمما عصینا امرہ ابینا، وہ مزمم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی گزر چکا کہ وہ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، کوئی زمانہ اس کی تعریفوں سے خالی نہ گزرے، اور ہر جگہ پر اس کی تعریفیں ہو رہی، پیدائش سے پہلے اس کی تعریفیں ہو رہی، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے اندر، حضرت عیسیٰ کی بشارتوں کے اندر جس کے تذکرے اور جس کی تعریفیں ہوں، زمانہ کبھی بھی جس کی تعریفوں سے خاموش نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو بگاڑا اور کہنے لگی مزمم۔ مزمم کا معنی ہر جگہ جس کی برائی کی جائے نعوذ باللہ، تو کہنے لگی کدھر ہے وہ؟ مزمما عصینا، اس مزمم کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، امرہ وبینا، ہم اس کی دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ اور بھی قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں آ کر مزمم کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسکرا کے فرمانے لگے دیکھو نا جی، اللہ رب العزت مجھے ان کے سب و شتم سے اللہ نے مجھے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ وہ برائیاں بیان کرتے ہیں مزمم کی، اور میں مزمم نہیں، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگی بتاؤ کدھر ہے ساتھی؟ حضرت صدیق اکبر خاموش رہے، اور وہ یہ رسول اللہ کے خلاف باتیں کر کے روتی پیٹتی بکواس کرتی چلی گئی۔ تو بعد میں حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ معلوم ایسے ہو رہا ہے کہ اس نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمایا ہاں ابو بکر، جب وہ آ رہی تھی اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا، اس فرشتے نے مجھے چھپا لی اور میں اس کو نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے الزامات ہیں جی، ان کی بھی اللہ نے ان کی زبان سے تردید کروائی۔ تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے، اس تعلیم کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں سناتا ہے، اور ہم جو ہے
ہم بہتر اس سے کس سے کہانیاں سناتے ہیں. یہ نضر ابن حارث ایک آدمی تھا، یہ جس وقت جایا کرتا نا ملک شام اور یمن کے اندر تجارت کے سلسلے میں. یہ مکے والے، یاد رکھنا پہلے شاید بات گزر چکی ہے، مکے والوں کی اپنی ذاتی معیشت کوئی بھی نہیں تھی، ذاتی کاروبار ان کا نہیں تھا. مکہ پتھریلی سرزمین پر، اور ان کا سارا کاروبار جو ہے وہ تجارت پر تھا. اور سال کے اندر یہ 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک شام کا اور ایک یمن کا. اور اسی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا رحلت الشتاء والصیف. وہ قریش کیوں کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. تم سردی اور گرمی کے اندر 2 سفر کرتے ہو، تمہاری ساری معیشت ان دونوں سفروں کے اوپر ہے. تو کچھ تو حیا کرو، جدھر بھی جاتے ہو، یمن جاؤ تب، شام جاؤ تب، ہر جگہ لوگ تمہارا استقبال کرتے ہیں، تمہیں پروٹوکول دیتے ہیں، کہتے ہیں کعبے کے متولی آ گئے، حرم کے جو ہے خادم آ گئے، خادم الحرمین آ گئے. اس اللہ کے گھر کی وجہ سے لوگ تمہاری عزتیں کرتے ہیں. لوگ جہاں دوسروں کو ٹھہرانے کے پیسے اور کرائے لیتے ہیں، وہاں اپنے نئے بستر اندر سے نکال کے تمہارے لیے وہ بچھاتے ہیں اور تم سے پیسوں کا مطالبہ. لوگ دوسروں مسافروں کو کھانا کھلا کر اپنی تجارت چلاتے ہیں، اور تمہیں اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اتنا تمہارا استقبال ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی اچھی ڈشیں تیار کر کے وہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں. یہ ساری عزت تمہاری کس وجہ سے ہے؟ بیت اللہ کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں شرم کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. پھر اس گھر کے رب کی عبادت اسی طرح کرو نا جس طرح وہ رب چاہتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نضر ابن حارث جس وقت جاتا نا تجارت کے لیے تو کہتا کہ یہ لے دیکھو میں بھی کس سے کہانیاں لے کے آیا ہوں، آؤ محمد کی باتیں نہ سنو، آؤ میں کس سے کہانیاں لے کے آیا ہوں. یہ اس کے کس سے کہانیوں سے مزیدار چیزیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ان میں سے ایسے بدبخت بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، یشتری لہو الحدیث، کس سے کہانیاں جھوٹیاں لے کے آتے ہیں. کس لیے جھوٹے کس سے کہانیاں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے وہ لے کے آتے ہیں. یاد ہوگا میری عمر کے ساتھ بھی کہ جب کمپیوٹر یہ لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں آئے تھے، سیڈیاں اور ڈیسیاں نہیں آئی تھی، اس وقت ہمارے بچپن میں بھی وہ بازار میں کس سے کہانیاں ٹارزن تھے، اسی طرح سابقہ بادشاہوں کے کس سے جھوٹے ہوتے تھے وہ ملا کرتے تھے. ایسے ہی یہ نضر ابن حارث بھی کس سے لے آتا اور آ کر کہتا محمد کے پاس جو کہانیاں ہیں نا یہ پرانی ایسے ہی ہیں، اور میں اس سے دلچسپ کس سے تمہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اسی طریقے کے ساتھ جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ مذاق اڑانا. صحابہ اکرام ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت یہ تھی کہ ابتدائی مسلمان ہونے والے امیر لوگ تھے یا غریب لوگ تھے؟ غریب لوگ. اور یہ غریب لوگ جو ہے پیٹ سے بھوکے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتے ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے فاقے ہیں، محنت مزدوری انہیں نہیں مل رہی، اوپر سے مارا پیٹا جا رہا ہے. اور یہ ساری سختیاں سہ کر یہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے نبی کا غلام بنایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسئلہ توحید کے ساتھ ہمارا تعلق بنایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توحید و سنت والی جماعت کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا ہے. یہ اللہ کا احسان سمجھ. اور یہ قریشی کیا کرتے، یہ ان کی غربت کا مذاق اڑاتے. قرآن مجید کے لفظ ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. صحابہ اکرام جب ان کے پاس سے گزرتے نا یتغامزون، غین میم اور زا یہ مادہ ہے غمزن، اور اس کا معنی ہے آنکھوں سے اشارے کرنا. صحابہ اکرام پاس سے گزر رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور کچھ تو جملے کس رہے ہیں، کہتے ہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا. یہ دیکھنا جی ذرا، جن کے پاؤں میں جوتے کوئی نہیں، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے فاقے ہیں، کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو دینے کے لیے تیار نہیں، معاشرے میں عزت کوئی نہیں،
اور کہتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا. یہ ذرا دیکھنا جی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے. یہ احسان شدہ لوگ جا رہے ہیں. ایسے جملے کستے تھے اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ نے جواباً فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. آج لفظ ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج میرے محبوب کے صحابہ کا مذاق اڑانے والے قیامت کا دن ہوگا. یہ مذاق اڑانے والے جہنم کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے اور جنت کے اندر بیٹھے صحابہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے اور یہ بدلہ صحابہ اکرام اس وقت ان سے لیں. رسول اللہ کی تعلیم کا مذاق, ماننے والوں کے ساتھ مذاق, ان کے اوپر جملے کسنا, یہ ساری چیزیں رسول اللہ کی دعوت کو روکنے کے لیے اللہ انہوں نے ہتھ کنڈوں کے طور پر استعمال کی. اللہ نے جواباً فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیے انا کفیناک المستہزئین. یہ جتنے بھی لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ خاموش رہیں, آپ کی طرف سے جواب میں اللہ جو ہے ان کو دوں. یہ بھی ایک ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا, سودے بازی کر لو. ودو لو تدہنو فیدہنو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ہی خدا کی دعوت, ایک اللہ حاجت روا, ایک مشکل کشا, ایک بگڑی بنانے والا, ایک جو ہے اولاد دینے والا, ایک ایک کی دعوت دیتے ہو. ہم نے 360 رکھے ہیں, تو ایک کی دعوت دیتا ہے. چلو ایسے کرو کچھ اسی تھلے آ جانے ہیں تو کچھ تسی اٹھتے ہو جب. ودو لو تدہنو فیدہنو. یہ ایک ایک والی ضد تو چھوڑنا, کیا کر ایک سے کچھ اوپر آ جا. چلو 360 سے ہم نیچے آ جاتے. پھر یہ بھی آفر کی گئی, یہ بھی کہا گیا ایسا کرو ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ایک سال ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے. جواب کے اندر اللہ نے سورۃ الکافرون نازل فرما دی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جن کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کی عبادت تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یہ جو ہے سودے بازی کی بھی آفریں ہوئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ٹکرا دیا. لالچ دیے گئے, سرداروں کو بھیجا کہ جاؤ اسے کہیں کہ یہ مکہ کے ہر گھر میں لڑائی اچھی نہیں, کیا کریں, جاؤ اس سے آفر کرو. مکہ کی سرداری چاہتا ہے, ہم اسے سرداری دے دیتے ہیں لیکن یہ ہمارے گھروں کی لڑائی کو ختم کر. اگر دولت چاہتا ہے, جتنی دولت مانگتا ہے ہم یہ دولت دینے کے لیے تیار. نمبر 3, مکے کی جس خوبصورت لڑکی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میری اس سے شادی کرو, اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں, یہ سارا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جو سردار یہ دعوت لے کے آئے, نبی علیہ السلام نے جب وہ اپنی بات ختم کر چکے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے اجازت ہے بات کرنے کی. خوش ہوا, ٹھیک ہے کریں آپ بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سجدہ کی ابتدائی آیتیں تلاوت کرنی شروع کر دی. اللہ کے نبی یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے, سنتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے. جب اللہ کے نبی اس آیت مبارکہ پہ پہنچے ان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود. اگر یہ دعوت رد کر رہے ہیں, ٹکرا رہے ہیں, اعراض کر رہے ہیں تو انہیں آپ کہہ دیجئے انذرتکم صاعقۃ, میں تمہیں اس اللہ کے عظیم عذاب سے ڈراتا ہوں مثل عاد وثمود جو قوم عاد پر اور قوم سمود پر آیا اور اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. چونکہ یہ دونوں قومیں مکے کے قریب تھی, جب یہ لوگ تجارت کے لیے جاتے ان کی بستیوں کے تباہ شدہ بستیوں کے آثار موجود تھے اور ان کو دیکھتے تھے, سمجھتے تھے کہ ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی. اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا اور عذاب میں مبتلا کیا. جس وقت اللہ کے نبی اس آیت مبارکہ پہ پہنچے تو وہ اٹھے اور انہوں نے جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے اس سے آگے نہ کہیں,
ڈرتے تھے اندر ہی اندر کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے گا ہو سکتا ہے ابھی ہی عذاب آ جائے. ایک طرف سے ڈر بھی اتنا تھا. اللہ اکبر. تو یہ سارے لالچ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد کر دیے. مطالبات معجزات کئی دفعہ آئے. ایک دفعہ آ کر کہنے لگے کہ روز روز کی لڑائی ختم کرتے ہیں, ہمارے چند مطالبات ہیں, وہ مطالبات آپ مان لیں, ہم جو ہے آپ کو اللہ کا نبی مان لیں. کیا مطالبات ہیں جی؟ انہوں نے وہ مطالبات پیش کر دیے. لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا. مکے کی زمین پتھریلی ہے, پانی کی بڑی دقت ہے, آپ ایسا کریں مکے کی پتھریلی سرزمین پہ چشمہ جاری کریں. اور ایک اور مطالبہ بھی, جنت من نخیل وعنب. ایسا کرو ایک انگوروں کا باغ ہو تیرا. تو جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا نبی تو اللہ کا بڑا محبوب ہوتا ہے, پھر تو ایسا کر مکے کے اندر ایک انگوروں کا باغ جو ہے نا وہ بنا دے, اور اس کے چاروں طرف کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگی ہوئی ہو. پھر یہیں بس نہیں, اس باغ کے درمیان سے فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, درمیان میں ایک نہر بھی چل رہی ہو. ایک یہ بھی مطالبہ ہے. اور مطالبہ جی, او یکون لک بیت من زخرف. دعویٰ تیرا نبوت کا ہے, حالت تیری یہ ہے کہ 3 دن تک تیرے گھر کے چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی. ہم نہیں مانتے کہ تو اللہ کا سچا نبی ہے. اللہ کا سچا نبی تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اگر تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے, او تکون لک بیت من زخرف, تیرا گھر جو ہے وہ سونے کا ہونا چاہیے, بہت بڑا محل ہو, سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہوں, تب ہم تجھے نبی ماننے کے لیے تیار ہیں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. اچھا تو جو ہمیں ڈراتا ہے دن رات کہ نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. اچھا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا, پھر لانا عذاب, آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا آئے اور ہمارا کام تمام ہو جائے. لاؤ عذاب جلدی کرو. اگلا مطالبہ, او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. اچھا جی اگر ہمارے سابقہ مطالبے پورے نہیں کر سکتا, چھوٹا سا پھر ایک مطالبہ پورا کر دیں. تأتی باللہ, اللہ کو ہمارے سامنے لے. اندازہ کر, اللہ ہمارے سامنے آ جائے, اللہ آ کے کہے کہ میرا سچا پیغمبر ہے اسے مان. یہ نہیں ہو سکتا. والملائکہ, فرشتے آ جائیں, فرشتے آ کے کہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں مان لیں. یہ مطالبہ. او ترقى في السماء. اچھا یہ مطالبے نہیں پورے ہو سکتے. ایک مطالبہ یہ ہے ہمارے دیکھتے دیکھتے تو آسمان پہ چڑھ جائے. جس وقت تو آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھے, تیرا ہاتھ خالی ہو, کوئی چیز نہ ہو, تو جس وقت تو واپس آئے نا, تو اس وقت تیرے ہاتھوں کے اندر کتاب حتی تنزل علینا کتابا نقرأ, تیرے ہاتھ کے اندر کتاب ہو, اس کتاب کے اندر لکھا ہو یہ میرا سچا رسول ہے, پھر ہم تجھے مان لیں گے. ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو, ہم تیرے اوپر ایمان لے. یہ یاد رکھیے گا, آگے یہ بات آئے گی. قرآن مجید کی کئی آیات میں بھی یہ مضمون ہے کہ وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ, یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا. اللہ کے نبی نے معجزے دکھائے ہیں کہ نہیں دکھائے؟ تقریباً کم و بیش 300 سے زائد معجزے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کوئی معجزہ نہیں آ رہا. اس کی وجہ وہ کہتے تھے ہمارا منہ مانگا معجزہ جو ہے وہ ہے. کیسا معجزہ ہے؟ منہ مانگا معجزہ ہے, تب مانیں گے. اور اللہ کی یہ سنت ہے, اللہ کی یہ عادت ہے. اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر تو منہ مانگا معجزہ دیتے نہیں ہیں, اور اگر منہ مانگا معجزہ اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر جو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت تباہ کرتے. پڑھیے قرآن, اللہ آپ کا ذوق جو ہے تازہ کرے. قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا, یہ سامنے جو چٹان ہے نا, اس چٹان سے اونٹنی نکلے, ہمارے سامنے آ کے وہ اونٹنی بچہ جنے, پھر تجھے نبی ماننے کے لیے تیار. حضرت نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کی, یا اللہ ہو سکتا ہے یہ بیچارے مسلمان ہو گئے, ہو سکتا ہے جہنم سے بچ جائیں, یا اللہ پھر انہوں نے مطالبہ پورا کر ہی دے. اللہ رب العزت نے وہ مطالبہ پورا کیا.
جس چٹان کو نامزد کیا تھا وہی چٹان پھٹی ہے، اندر سے اونٹنے نکلی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ بڑی ہو گئی ہے، پھر باہر آ کے سب کے سامنے بچہ جاتی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اب منہ مانگا معجزہ آ گیا، نہیں مانا، اللہ نے اسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسی کئی قومیں ہوتی، یہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جب مطالبات کی لسٹ میرے پیغمبر کے سامنے رکھتے، آپ کے دل مبارک کے اندر بھی یہ بات آتی کہ یہ پورا ہو جائے، شاید یہ مان لے، تو اللہ کی یہ جو سنت ہے کہ منہ مانگا معجزہ اللہ دیتے نہیں، دے دے تو پھر فوراً تباہ کرتے ہیں نہ ماننے والوں کو۔ یہاں اللہ نے فوراً تباہ نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کو، اس رسالت کے ماننے والوں کو اللہ نے قیامت تک باقی لے جانا تھا۔ نبی تو اور آنا کوئی، میرے نبی آخر الزمان ہے، آخری نبی ہے، نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے، آپ کی امت کو قیامت تک لے جانا تھا، اس لیے منہ مانگے معجزے اللہ نے انہیں نہیں۔ تو جب یہ مطالبات کی لسٹ آئی معجزات کی، تو جواب کے اندر پڑھیے قرآن، اتنی لمبی فہرست ہے جو آپ کے اندر اللہ نے فرمایا، قل، میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، سبحان ربی، ادھر مطالبات معجزات کا، اور جواب کے اندر کیا فرمایا، سبحان ربی۔ عام بندہ ترجمہ پڑھے نا تو اس وقت سوچتا ہے کہ یار مطالبات آئے ہیں تو جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مطالبے تمہارے پورے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے جواب کے اندر کہہ دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرا رب جو ہے وہ پاک ہے، میں ایک بشر اور رسول ہوں۔ سوال کی اور جواب کی مطابقت نہیں بن رہی۔ اللہ اکبر، قربان جائے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ پر کہ جنہوں نے قرآن کو خوب سمجھا اور انہوں نے آگے امت کو سمجھایا۔ فرماتے ہیں جواب جس وقت یہ آئے، اللہ نے مطالبات آئے، اللہ نے جواب دیا کہ تم کہہ رہے ہو یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، جو چاہے کر ڈالے، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ میرے اللہ کی صفت ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا تم مجھے کہہ رہے ہو یہ کرو، یہ کرو، تم مجھے خدا کا شریک بنا رہے ہو۔ سبحان ربی، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے، میں اس کا شریک نہیں ہوں۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک جو ہے روکنے کے اندر حربہ تھا دعوت توحید کو۔ پھر ماننے والوں کو تکلیفیں اور یہودیوں سے طرح طرح کے سوالات سیکھ کر آ کر رسول اللہ پر کیا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ اصحاب کہف کون لوگ تھے، یہ بتاؤ کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اصلی وطن ان کا کنعان تھا، یہ مصر کے اندر کیسے چلے گئے؟ پھر یہ مطالبات کا ذکر کرنا ہے بادشاہ کون ہے، اس طرح کے مطالبات، روح کی حقیقت کیا ہے، ان سے مطالبات سن کے آتے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے۔ یہ بھی ایک حربہ تھا دعوت توحید کو روکنے۔ ایک یہ حربہ لکھا ہوا ہے، آپ سبق آگے چلانا ہے، مقدار ابھی بہت زیادہ ہے، ماننے والوں کو تکلیف ہے۔ یہ آج کے سبق کا بڑا اہم حصہ تھا، وہ کہ وقت پورا ہو گیا ہے، لیکن دو چار بندے جو ہیں ان کا احوال بتا دوں۔ اس دعوت توحید کی پداش میں لوگوں نے صحابہ اکرام کے کیا حالات ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو گھر بیٹھتے ہوئے اسلام مل گیا، آج ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا، یقین کریں کہ اس کا مطالعہ کریں تو رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان ہوئے ہیں، چاچا نے بتیرا سمجھایا، لیکن جب باز نہیں آئے تو اس وقت کیا کیا، چچا نے جو ہے نا ٹانگوں کو ایسے بازوؤں کو باندھا اور باندھ کر ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور چٹائی کے اندر لپیٹ کر اس چٹائی کو آگ لگا دی اور دھونی دکھا دی۔ حضرت عثمان غنی کا انتہائی برا حال ہے اور وہ اوپر سے کہہ رہے تب میں کھولوں گا جب کہو گے کہ میں محمد کے دین کو چھوڑ چکا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کلمہ شہادت کا ورد کیے جا رہے ہیں، بالآخر انہی تکلیفوں کے اندر حضرت عثمان غنی بے ہوش بھی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شخصیت ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے بڑی ٹھاٹ کی زندگی۔ وہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں، مجھے انگریزی کا لفظ نہیں آتا، بعض لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو سب سے پہلے فیشن کرتے ہیں، پھر لوگ انہیں دیکھ کر
ان کو دیکھ کر لوگ فیشن کرتے ہیں، پتہ نہیں اب انگریزی میں انہیں کیا کہتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے اندر وہ شخصیت ہیں جو پہلا فیشن یہ کرتے تھے، شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے فیشن کو دیکھ کر لوگ جو ہے اپنے کپڑے سلاتے تھے، اپنے بالوں کے سٹائل بناتے تھے۔ ان کو دیکھ کر اللہ اکبر، جب اسلام قبول کیا نا، پھر کیا حالت ہوئی ہے، گھر والوں نے روٹی بند کر دی، کمرے میں قید کر دی، پانی تک نہیں پیا، اور کہا کہ ہر چیز بند ہے جب تک اسلام کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹو گے کہ نہیں۔ جب حضرت مصعب بن عمیر اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے تو چچا نے مار کے یہ اوپر والی چمڑی جو ہے یہ اتار کے رکھ، چمڑی ساری کی ساری زخمی ہو گئی ہے اور کئی جگہ سے چمڑی جو ہے اکڑ گئی ہے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر ایک بال کے برابر بھی اسلام کی دعوت سے پیچھے نہیں۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی، ان کی دو باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ ان کا جو مالک اس نے کیا کیا، گردن کے اندر رسی ڈال کر لڑکوں کو پکڑائی اور ادھر سے بازو باندھ دیے کہ یہ اپنی رسی کو پکڑ نہ لے، اور لڑکوں کو کہا مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا اور کئی دفعہ تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اوپر سینے کے پتھروں کی سلیں رکھی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر گزرے، حضرت بلال کی تڑپتے ہوئے کی حالت دیکھی تو کہا بلال تکلیف نہیں ہوتی؟ حضرت بلال کہنے لگے ابو بکر اللہ کی قسم جتنا اللہ احد اللہ احد کہنے کا مزہ آج آیا اس سے پہلے آئی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ایک اور شخصیت ہے جو مکے بڑے غریب خاندان ہے اور سارا خاندان زیر اعتاب ہے، ان کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر۔ بیٹے کا نام عمار ہے، باپ کا نام یاسر ہے، ماں کا نام سمیہ ہے۔ اللہ اکبر، سارے کا سارا خاندان جو ہے وہ جہل کے زیر اعتاب۔ باپ کے اوپر اتنا تشدد ہوا کہ باپ جو ہے اسی تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو وفات پا گئے۔ اور ان سے پہلے ان کی اہلیہ حضرت عمار کی والدہ، ان کی سب سے پہلے اسلام کے لیے شہادت، اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ یہ ہے۔ ابو جہل نے مکے کے چوک پہ کھڑا کر کے کہا کہ سمیہ اس دعوت سے باہر آ جاؤ، پھر دھمکی نہیں دی، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مارا، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن قربان جائے اس صنف نازک پر کہ جس نے اتنی تکلیفیں سہ لی لیکن اسلام کا دامن نہیں۔ اور ان کی تکلیفیں جب دیکھتے اللہ کے نبی پاس سے گزرتے تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا، اللہ نے جنت کو تمہارے لیے تیار کر دیا۔ ان پر بھی بڑا تشدد ہوا حضرت عمار بن یاسر پر، لیکن اس تشدد سے تو نکلے، لیکن یہ شہید کب ہوئے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک گروہ کی سازشوں کی وجہ سے ان 2 عظیم صحابہ کی جان ہوئی ہے نا، اس وقت حضرت عمار بن یاسر جو ہے یہ شہید ہیں۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے اندر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی، پیشین گوئی یہ کی تھی، حضرت عمار کے بارے میں فرمایا تھا تقتل الفئۃ الباغیہ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ آج وہ لوگ جو صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، جن کی زبانیں صحابہ اکرام پر برستی ہیں، آج وہ اس حدیث کو لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ کہتے ہیں۔ ایک طرف صحابی اور نعوذ باللہ دوسری طرف باغی۔ سنیے اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے، اہل سنت والجماعت ہماری ایک آنکھ کا نور سیدنا علی المرتضی ہے، ہماری دوسری آنکھ کا نور جو ہے سیدنا امیر معاویہ ہے۔ ہم سارے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم سارے اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تقتل الفئۃ الباغیہ، ہم یہ کہتے ہیں حدیث بالکل ٹھیک۔ وہ ایک گروہ جو درمیان میں یہودیوں کا تھا، بے ایمانوں کا، انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا، نہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت امیر معاویہ کی فوج میں شامل صحابہ اکرام نے یہ شہید نہیں کی۔ اس لیے صحابہ اکرام کئی دفعہ ہمارے اہل سنت والجماعت کہلانے والے کئی ایسے مصنف صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، یقین کریے اگلے دن تو بڑے ہی دکھ لگا، بڑے ہی دکھ لگا۔ یزید
یہ کوئی ہمارا موضوع نہیں ہے، نہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات، ایک بڑے مبلغ اسلام وہ بغض یزید میں آ کر یہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا ہے کہ میرے موبائل کے اندر ویڈیو موجود ہے، کہ یزید نے اتنے ظلم و ستم کیے کہ صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد ہوئی۔ سمجھ نہیں رہے آپ یہ کہاں تک صحابہ کی بیٹیوں کو زانی کہا جا رہا، اور کہنے والے بڑے بڑے مبلغ اسلام، بڑے اونچے ان کے قد کاٹ ہیں۔ میں اگر اس بندے کی بیٹی پر کوئی الزام لگاؤں نا تو اس کی جماعت کے لوگ میرے گریبانوں کو نوچیں، میرا منہ توڑیں، اتنا تو ضرور کہوں گا کہ آپ اس کی بیٹیاں صحابہ کی بیٹیوں سے ان کی عزتیں بڑی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کے یہ مشاجرات کا جو معاملہ ہے نا، صحابہ کے آپس کا اختلافات، ان کے بارے میں جب بھی بات ہو تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہماری زبانیں جو ہے وہ خاموش ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اب ہم ان کے بارے میں کوئی بات کر کے اپنا جو ہے وہ آپس خراب نہیں کریں۔ تو حضرت عمار بن یاسر، ان کا سارا خاندان جو ہے وہ اسی کے اندر، حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام ہے، لوہار کا کام کرتے ہیں، بٹھی چلاتے ہیں، تلواریں بناتے ہیں۔ ان کی مالکہ کیا کرتی ہے، جب مسلمان ہوئے ہیں ان کی مالکہ کو بٹھی کے اندر لوہا جس وقت تب کے سرخ ہو جایا کرتا، چمٹے کے ساتھ وہ پکڑ کے لوہا حضرت خباب کے سر کے اوپر اتنا جو ہے سخت۔ اور حضرت خباب ایک دن بڑے پریشان آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی سختیوں سے نجات دے۔ رسول اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ابھی تک تمہارے پاس سابقہ قوموں کے مسلمانوں کی خبریں نہیں پہنچی، ان کی تو حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کو زمین پہ لٹا کے لوہے کی بنی کنگیاں ان کے جو جلد کے اندر پیوست کر کے ان کی کھال کو یوں کھینچا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی وہ ایمان سے پیچھے نہیں۔ اور فرمایا ایسا بھی ہوا کہ ایک مرد مومن کو آرے کے نیچے لا کر کھڑا کیا جاتا، اوپر سے آرے چلا کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اور وہ کبھی بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تمہارے اوپر تو اتنے حالات ہی بھی نہیں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اس کی جو ان کی جو مالکہ تھی اس کو سر کا درد شروع ہوا، وہی جو سزا دیا کرتی تھی حضرت خباب کو، وہی سزا پھر اللہ نے اسے دی کہ وہ گرم بھٹی سے لوہا نکال کے جب تک سر پہ نہیں رکھتی تھی سر کے درد کو آرام نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، ان سختیوں کو سہنے والی ایک شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر خطبہ دے رہے اور خطبے کے اندر حضرت علی سوال کرتے ہیں لوگوں سے، من اشجع الناس، وہ لوگوں بتاؤ تم سب میں، ہم سب میں بہادر بندہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت جی آپ سب سے بہادر ہیں، آپ سب سے بہادر ہیں۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر، یہ یاد رکھیے جب بھی صحابہ کا مسئلہ آئے نا، ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہماری دلیل قرآن ہے۔ قرآن نے ایک دعویٰ کیا ہے، پہلا دعویٰ قرآن کا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ اس دعوے کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ مانتے ہیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ قرآن کا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام ہیں، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس کے اندر بڑے شیر و شکر ہیں، آپس کے اندر بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسی روایات تاریخ کی سنائے کہ جن کے اندر صحابہ کی لڑائیاں نظر آئیں تو قرآن کے اس دعوے کو سینے سے لگانا، انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہیں۔ آپ کسی مرزے، بڑے مرزے اور چھوٹے مرزے کے چنگل میں کبھی نہیں آئیں گے جب قرآن کے اس دعوے کو ساتھ رکھیں گے رحماء بینہم، کہ میرے نبی کے صحابہ سارے جو ہیں وہ ایسے ہیں، آپس کے اندر شیر و شکر۔ پتہ نہیں یہ کیسے خبیث لوگ ہیں، وہ گندی مکھی کی فطرت آپ نے دیکھی ہے۔ آپ غسل کر کے نکلے ہیں، آپ کے پورا جسم صاف ہے اور آپ کے جسم پر ایک چھوٹا سا پھوڑا اور پھنسی، وہ گندی مکھی پورے جسم پہ نہیں بیٹھے گی، بیٹھے گی تو کہاں آ کے بیٹھے گی، وہ اسی پھوڑے پہ بیٹھے گی۔
یہ بدبخت لوگ بھی ایسے ہیں، وہ صحابہ کرام کی پیار اور محبت والے واقعات انہیں آتے ہی نہیں ہیں، آئیں بھی تب جب ان کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، لیکن ان کے دلوں میں تو صحابہ کا بغض ہے۔ اس لیے کیا کریں گے، تاریخی روایات یا روایات میں رافضیوں کی وہ روایات پیش کرتے ہیں جن روایتوں کے اندر صحابہ کی لڑائیاں نظر آتی ہیں، یہ روایتیں انہیں نظر نہیں آتی۔ سوال کون کر رہا ہے؟ حضرت علی۔ ادھر آپ دیکھیں گے انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو حضرت علی کا مقابل بنایا۔ ادھر آئیے، مسند بزار کی حدیث ہے، سیرت مصطفیٰ کے اندر حضرت کاملوی نے نقل کیا۔ حضرت علی پوچھتے ہیں من اشجع الناس، اور لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بندہ جو ہے وہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت جی سب سے بہادر آپ ہیں۔ فرمایا نہیں، میں بہادر نہیں ہوں، میرے ساتھ تو جو لڑتا ہے میں اس سے انتقام لیتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جی آپ ہی بتا دیں کہ پھر سب سے بہادر کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں سب سے بڑا بہادر اس امت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ قرآن کا دعویٰ سچا ہوا کہ نہ ہوا؟ رحماء بینہم۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہادر جو ہیں حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر بتاتے ہیں کیوں بہادر ہیں؟ فرمایا ایک دن ایسا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی حالت کے اندر قریشی جو ہے انہوں نے کیا کیا، ایک دفعہ موجڑی پھینک دی آپ کے اوپر۔ آپ کا وہ وجود مسعود، وہ وجود مبارک جس پر کبھی گندی مکھی نہیں اللہ نے بیٹھنے دی، اس پر اونٹ کی اوجڑی لا کر پھینک دی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی بوجھ کے نیچے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کر اس اوجڑی کو ہٹایا، اور فرماتے ہیں ایک دن ایسا بھی آیا کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، تشدد کر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور ان کی زبان سے آ کر یہ لفظ نکلے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ اصل میں قرآن مجید میں الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون کے دربار کے اندر حضرت موسیٰ کے قتل کا نعوذ باللہ فیصلہ ہو رہا تھا، تو فرعون کے دربار میں فرعون کی قوم کا ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے؟ یہ الفاظ اس کے اتفاق دیکھیے، حسن اتفاق۔ حضرت صدیق اکبر بھی آ کے یہی فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے بندے کو آپ مارنا چاہتے ہیں جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا پالن ہار صرف اللہ، میری کوٹی قسمت خرید کرنے والا صرف اللہ۔ یہ سارے لفظ کے معنی حضرت صدیق اکبر اللہ کے نبی کے اوپر جو چھاؤں کرتے ہیں۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور صدیق اکبر کو پکڑ لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بتاؤں ابو بکر کیسے بہادر ہیں، ہم سارے پیچھے ہو کے دیکھ رہے ہیں، جرأت نہیں ہو رہی کہ قریش کے اس نرغے میں ہم آئیں اور ہماری حالت بھی یہ بنے۔ حضرت صدیق اکبر وہ ہے جو آگے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے ہو جاتے ہیں۔ قریشیوں نے صدیق اکبر کو پکڑا، اتنا مارا کہ بعض نے جوتا جو ہے صدیق اکبر کے منہ پر جوتے سمیت یوں پاؤں رکھا، اور ایڑی جو ہے حضرت صدیق اکبر کے ادھر پیوست ہو گئی، اور حضرت صدیق اکبر کا جبڑا بھی ڈھینگا ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کو اتنی تکلیف دی کہ مارنے والوں نے سمجھا کہ ابو بکر اب جو ہے دنیا سے چلا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ وہ فرعون کی قوم کا رجل مومن وہ بہتر ہے یا صدیق اکبر بہتر ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم فرعون کا رجل مومن بہتر ہے یا حضرت صدیق بہتر ہے، اور لوگوں سے کہتے ہیں میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں اس رجل مومن سے صدیق اکبر جو ہے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب تم ایمان ہو، اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا، صدیق اکبر نے تو اپنا ایمان ایک دن بھی نہیں چھپایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بھائی سیدنا علی المرتضیٰ زندہ باد۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں دوسرا فرض یہ ہے بہتر ہونے کا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رجل مومن جو آل فرعون کا تھا نا اس نے تو صرف زبانی جہاد کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں, اور صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جس نے صرف زبانی جہاد نہیں کیا, زبانی بھی کہا فتقتلون رجلا یقتل ربی اللہ, اور اس کے ساتھ جسمانی طور پر بھی اللہ کے نبی کا دفاع کیا ہے. فرمایا اللہ کی قسم صدیق اکبر اس امت میں سب سے زیادہ بہادر ہو, اور اس حالت کے اندر صدیق اکبر جو ہے بے ہوش ہو گئے, اور اسی بے ہوشی کے اندر اللہ اکبر اسی بے ہوشی کے اندر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں مشہور ہو گیا ابو بکر جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں. ان کے قبیلے کے لوگ آئے اور آ کر چادر میں اٹھا کے لے گئے. رات کا وقت ہو چکا ہے, حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہے, کوئی پتہ نہیں. گھر والوں نے قریب ہو کے دیکھا سانس تو چل رہی. اس وقت کے مربع جو علاج معالجے ہوئے, رات کا کوئی حصہ گزر چکا ہے. حضرت صدیق اکبر کو رات کے ایک حصے کے اندر ہوش آتا ہے. والدہ جو ہے اوپر کھڑی ہے, گھر والے اوپر کھڑے ہیں, والدہ اوپر کھڑی ہے. والدہ نے دیکھا کہ بیٹے کی آنکھ کھلی ہے. والدہ جو ہے وہ جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے اور کہتی ہے ابو بکر بیٹے کیا حال ہے. قبیلے کے لوگ پوچھتے ہیں ابو بکر کیا حال ہے. ابو بکر اپنا حال تو آپ بتائیں. جب ابو بکر کو اپنی ہوش ہو, ابو بکر کی زبان سے پہلا جملہ یہی نکلتا ہے ما فعل برسول اللہ, میرا حال پوچھنے والوں مجھے اپنے محبوب کا حال بتاؤ, ان کا حال جو ہے وہ کیا. قبیلے کے لوگ تو مشتعل ہو گئے کہ جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے اب بھی تو اسی کا ذکر کر رہا ہے. قبیلے والے لوگ جو ہیں حضرت صدیق اکبر کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ تو چلے گئے. حضرت صدیق اکبر کی والدہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے ابو بکر بیٹے بتاؤ تو صحیح کیا حال ہے, یہ دودھ تو پی لو, میں گرم کر کے لائی ہوں. جتنا زخمی تیرا بدن ہو چکا ہے درد کی ٹھیک سے اٹھ رہی ہوگی. ابو بکر یہ گرم گرم دودھ تو پی لو. ابو بکر کہتے ہیں اماں اللہ کی قسم اس وقت تک زبان پر ایک قطرہ کسی چیز کا نہیں چپکوں گا جب تک اپنے محبوب کی حالت کا مجھے پتہ نہیں چلے. ابو بکر نے علی سے ماں نے جب دیکھا کہ ابو بکر تو قسم کھا چکا ہے, ماں نے کہا بیٹے مجھے نہیں ہے پتا. فرمایا اچھا فلاں عورت کے پاس جاؤ اور وہ جو ہے تمہیں بتائے گی. حضرت صدیق اکبر کی والدہ ان کے پاس گئے, جا کر پوچھا کہ ابو بکر جو ہے وہ پوچھ رہے رسول اللہ کس حالت میں ہے. انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں. کہا بیٹا پوچھ رہا ہے, سارا زخم سارا دن بے ہوش رہا ہے, کھاتا پیتا کچھ نہیں. انہوں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں. جس وقت وہ ساتھ آئیں تو پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے ابو بکر آپ کی والدہ پاس کھڑی ہیں, انہیں پتہ چل جائے. تو فرمایا نہیں میری والدہ کی پریشانی نہ لو, ٹھیک ہے مسلمان تو ابھی تک نہیں ہوئی لیکن میرے نبی کے راز کو میری والدہ راز ہی رکھی. بتاؤ بول کے. کہا کہ وہ اس وقت دار ارقم میں ہے اور بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہے. ماں پیالہ دودھ کا لے کے آگے بڑھی. ابو بکر اب تو خیریت کا پتہ چل گیا ہے نا, اب تو پی لو. ابو بکر کہتے ہیں نہیں اماں جب تک میری آنکھیں دیدار رسول نہیں کر لیں گی اس وقت تک ابو بکر کچھ نہیں. پھر انہی دو عورتوں کے سہارے پر صدیق اکبر درد سے ٹھیس سے اٹھ رہی ہیں. جسم سارا کا سارا زخمی ہے. پتہ نہیں کتنی مشقتوں کے ساتھ جا کر دار ارقم میں پہنچ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صدیق اکبر کی حالت کو دیکھ کر رو پڑے. صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ رونے کی ضرورت نہیں, کل مصیبت بارک جللہ, ہر مصیبت جو ہے ہر درد جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کے بعد ٹھیک. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ سارے حربے دعوت توحید کو روکنے کے لیے یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم کوئی تکلیفیں سہ سکیں. اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی تکلیفیں سہیں آئیں اور ہم برداشت کر سکیں, ہم تو اس متحمل ہی نہیں ہیں. ہمیں جو اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں ان میں سورہ بقرہ کی آخری دعا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے اللہ ایسی آزمائش میں ہمیں نہ ڈال دینا جس آزمائش کے سہنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اے میرے مالک جن بیماروں کی دعائیں کہیں گئی ہیں اے اللہ ان سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے بھائی مدر کا بیٹا میرے مالک اسے تندرستی دے دے اسے اپنی حفاظت میں حافظ محمد طفیل صاحب کی نواسی یا اللہ اس کو بھی صحت دے دیجیے اور بھی ہمارے عزا وقارت میں جو بیمار ہیں اے میرے مالک سب کو شفا عطا فرما دیجیے فوت شدگان جو ہمارے ہیں اے اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب فرما دیجیے ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے ہمارے فوت شدگان کو اور ہمیں قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمان فرما دیجیے آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین